طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل على آل محمد بلند الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات ربي اس سے بلند اگر ممکن ہے تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کی حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے حرب غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے۔ بڑے مختصر سے بات نہیں، جب میں مختصر کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب مختصر ہی مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت جتنا بھی مل جائے مختصر ہی مل جائے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی کی نالین کے تلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوگا۔ واجب الاحترام ذاکرین میرے باپ موجود ہیں، میرے بڑے بھائی سید مشتاق حسین بخاری صاحب اور آپ کے انتہائی پسند وسیع بھائی میں موجود ہیں۔ میں انہیں انتظار کی مہارت میں نہیں رکھنا چاہتا، وقت ویسے بھی تھوڑا ہے، رمضان ہے، آج 21ویں تاریخ ہے، تیسرے عشرے کا آغاز ہے، بڑا اہم مہینہ ہے۔ چند جملوں میں تعمیل حکم کرنا ہے، نوجوانوں نے حکم کیا ہے تو اس کی تعمیل کرنا بڑا اہم مہینہ ہے، اس میں بڑے اہم واقعات ہیں۔ 3 راتیں تو ہو گئی مسلمانوں کو جاگتے ہوئے، ابھی 2 راتیں اور جاگیں گے، 23 اور 27 کی رات کی جانا۔ کس لیے؟ تلاش ہے کہ وہ رات مل جائے، ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ رات مل جائے جس میں قرآن ہوا،
ملی نہیں ابھی تک کسی کو، ڈھونڈ رہے ہیں، ملے بھی کیسے؟ علی کی ولایت کے بغیر اپنا باپ نہیں ملتا، لیلۃ القدر کیسے؟ یہ بھائی کا اس سے وعدہ ہے جو موقع آل محمد کو کیا بجا رہی وہ خود ہی سوچ لے، وہی حرام زادہ ڈھونڈ رہے ہیں مسلمان، مل نہیں رہی۔ 15ویں صدی کا آغاز ہو گیا، یعنی 1450 سال ہو گئے مسلمانوں کو لیلۃ القدر ڈھونڈتے۔ اگر تم بطول کے بیٹوں کے دروازے پہ سجدہ کرتے تو تمہیں لیلۃ القدر مل جاتی۔ یہ ساری رات جاگنے سے نہیں ملتی۔ میرے 5ویں امام نے ابو وسیم کو بتا دیا تھا کہ لیلۃ القدر کیسے ملتی ہے۔ ابو وسیم کہنے لگے مولا لوگ بہت ڈھونڈتے ہیں، لیلۃ القدر نہیں ملتی۔ سرکار نے فرمایا ایک فارمولہ، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جس سے ہر بندے کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ کہنے لگا مولا کیسے؟ فرمایا جو بندہ بھی سونے سے پہلے میری دادی کے قاتل پہ لعنت کر دے اس کی دیو دیو بندے لیلۃ القدر ڈھونڈتے ہیں کیوں؟ شاید اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں قرآن اترا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جس رات میں قرآن اترا ہے وہ ڈھونڈتے ہو، وہ گھر نہیں ڈھونڈتے جس میں قرآن اترا ہے۔ وہ گھر تلاش کرو جس میں قرآن اترا۔ ٹیلی ویژن پہ لوگ بیٹھے کے قرآن پڑھیں گے، اگر قرآن پڑھ رہے ہو تو پھر سارا قرآن پڑھو اور قرآن کے معنی کے ساتھ پڑھو۔ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے آخری تاریخ تک کوئی تاریخ غیر اہم نہیں۔ ساری تاریخیں مسلمان منائیں گے، 3 تاریخیں نہیں مناتے۔ ایک 15 رمضان نہیں مناتے، ایک 10 رمضان نہیں مناتے، ایک 21 رمضان نہیں مناتے، کیونکہ ان تینوں تاریخوں کا تعلق ابو طالب کے صحت کے ساتھ ہے۔ بغض آل محمد میں لوگوں نے ان تاریخوں کو نظر انداز کر دیا۔ تمہیں پتہ تاریخ ملتی کیسے ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے۔ اور سورج کی حیثیت کا آپ کو علم ہے کہ سورج ہے کیا؟ ابو طالب کی حویلی کے بیرونی دروازے کے دونوں طرف بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی محرابوں میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا چراغ ہے سورج۔ ابو طالب کے بیٹے اٹھا کے مشرق میں رکھتے تو صبح ہو جاتی ہے، مغرب میں رکھتے تو شام ہو جاتی ہے۔ جی آپ سلامت رہیے، آپ کی زندگی ہو۔ آپ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ 3 تاریخیں، تینوں تاریخوں پہ میں ایک جملہ کہتے اپنے محترم کو بھی پڑھو۔ 10 رمضان مسلمان نہیں مناتے، ٹیلی ویژن والے بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ بیٹے دیکھنا ہی کرنے تیرا وقت بڑا قیمتی۔ 10 رمضان وہ تاریخ ہے جس میں شہادت ہے اس بیوی کی۔ کون سیدہ؟ بے حساب دولت کا مالک اللہ اپنی دولت کے تعارف کے لیے جس بیوی کی دولت کا سہارا لیتا ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اس مظلومہ کو خدیجہ کہتے ہیں۔ چلو دولت رسول سمجھ کے منا لو، لیکن دل تو بناؤ۔
مانو زوجہ رسول لیکن مناؤ تو صحیح. ادھر دیکھیے بھائی، ویسے نبی کی 9، 11 یا 13 بیویاں مسلمانوں نے لکھی. اس کے بعد لکھنے والا مر گیا تھا. ہم نے تو تاریخ سے دین دیا ہی نہیں، ہم تو قرآن سے لیتے ہیں، کیونکہ تاریخ کا قرآن سے اختلاف ہے. قرآن کچھ اور کہتا ہے، تاریخ کچھ اور کہتا ہے. تاریخ جسے بہادر کہتی ہے، قرآن اسے مفروض کہتا ہے. ابھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، ابھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں. تاریخ جسے بہادر کہتی ہے، قرآن اسے مفروض کہتا ہے. تاریخ جسے غنی کہتی ہے، قرآن اسے جنم جنم کا بھوکا کہتا ہے. اور تاریخ جسے گواری کہتی ہے، قرآن اسے کئی بار کی طلاق یافتہ کہتا ہے. کر گئے ہو ہاتھ ابھی نیچے. ہم نے تاریخ سے عقیدہ نہیں لیا، قرآن سے لیا. قرآن سے سمجھو. اور قرآن نے نبی کی بیویوں کو بڑی عزت عطا کی. قرآن نے اعلان کیا نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کے مولا ہیں. نبی مومنین کے مولا ہیں اور ان کی بیویاں مومنین کی مائیں. نبی کی 9، 11 بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. ہر مومن کی ماں ہے نبی کی بیوی. جملہ پہ کہنے کے بعد مولا اعظم پرشا باہر کھڑے ہوئے مجمع تک میں وہ ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں تو شبیر سے یوں کر کے خیرات نہیں مانگتا. نبی کی 9، 11 یا 13 بیویوں میں سے خدیجہ کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ علی کو بیٹا کہہ کے بلائے. کیا کہنے آپ کے سیدہ خدیجہ کے سوا کسی بیوی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ علی کو بیٹا کہتے ہو. ایک جملہ اور سستا سستا. خدیجہ وہ زوجہ ہے رسول. آپ مشتاق شاہ جی قاری صاحب بھاری بزرگ ہیں، آپ ادیب ہیں، میرے سامنے بڑے دانشور بیٹھے ہیں. جملہ کہنے کے بعد دیکھوں گا چہروں کی طرف کیسے سمجھتے ہو. پرانی کتابوں کے ہمارے سبھی موجود ہیں. خطبہ آپ کی سماعت کی لو پہ بات تحریر کرنے جاؤ اسے قبول فرمائیے گا. نیاز حسین جانیے گا خدیجہ نبی کی وہ واحد زوجہ ہے جسے رسول لینے گئے تھے. جسے مصطفیٰ لینے گئے. دوسری تاریخ جو نہیں منائی جاتی وہ 15 رمضان. 15 رمضان وہ پہلا شہزادہ علی کے گھر میں آیا جس نے مصطفیٰ کو ابتری کے تانے سے بچایا. جس نے محمد کو ابتری کے تانے سے بچایا. پہلا شہزادہ. میرا دل چاہ رہا ہے کہ شعراء بیٹھے ہیں 2-4 مصرے سرکار حسن سے عرض کرتے ہیں. حسن بادشاہ سے عرض کرتے ہیں. بادشاہ آئے تو اللہ نے ایک اعلان کیا. حسن کو نازل کرنے سے پہلے اللہ نے اعلان کیا. اعلان کیا تھا؟ حسین دیکھ لے دنیا ظہور سے پہلے. حسین دیکھ لے دنیا ظہور سے پہلے. حسن کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے. حسین دیکھ لے دنیا ظہور سے پہلے. حسن کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے. اور حسن کے ذکر میں جو منکر ولایت ہے وہ مرد ہے بھی تو عورت بنا دیا جائے. کیا کہنے آپ کے حسن کے ذکر میں جو منکر ولایت وہ مرد ہے بھی تو عورت بنا دیا. یہ وہ شہزادہ ہے جو امراء بین کل کوثر کا مثال جس نے رسول کو
اب طریق تعامل سے بچائیں. بندے نہیں سمجھے میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر عطا کرنے کے بعد اللہ جس رسول سے کہتا تھا نا کم کم نماز پڑھا تھا, اسے کہہ رہا ہے پڑھا تھا. اور اعلان کیا ان شانئک هو الابتر, تیرا دشمن بے اولاد, محمد کا دشمن بے اولاد ہے. سیدنا میں جملہ کہنے کے بعد دیکھوں گا چہروں کی رنگت. مصطفیٰ کا دشمن بے اولاد ہے. لکھنے والے لکھ لیں, اس کا مطلب ہے اگر دشمنی محمد سے ہو تو گھر میں 18 بیٹے بھی ہوں تو کسی کو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. انہیں لکھنے کی سمجھ آئیے وہ تو ہاتھ اٹھاؤ. اگر دشمنی مصطفیٰ سے ہے, فیصلہ ہے قرآن. انہیں نہیں سمجھ آئی. میرے مولا حسن بادشاہ شام کے دربار میں بارہ سے ممبر کی حیثیت سے موجود تھے کہ بادشاہ کے سامنے ایک بندہ اٹھا جسے بندہ میں تکلفاً کہہ رہا ہوں, ورنہ بندہ ہونے کے لیے دل میں علی کی ولایت کا واجب ہونا ضروری ہے. اس نے اٹھ کے حسن امیر سے کہا حسن ذرا اپنا تعارف کروا دے. سرکار مسکرا کے کہتے ہیں میں بھی اپنا تعارف کرواؤں گا لیکن پہلے تو اپنا نام بتا دے. میں وہ نام یہاں لوں گا نہیں کیونکہ میں وہ نام بھرے مجمع میں نہیں لیا کرتا جس نام کو برے طریقے سے لوگوں کو پولیس پکڑ لیتی ہے, اچھے طریقے سے لوگوں کو اللہ پکڑ لیتا ہے. وہ نام میں نعمت سے لوں گا نہیں. زندگی آپ کی سلام. وہ کھڑا ہوا تو کہنے لگا حسن ذرا اپنا تعارف کروا دے. سرکار آواز دے کے کہتے پہلے تو اپنا نام بتا. اس نے کہا جی فلاں بن فلاں, بس یہی کام یہ ہے کہ فلاں, یہ ذہن میں رہے, فلاں بن فلاں. اور نے فرمایا میں تو اس وقت سے جانتا ہوں جب تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ مجمع سارا نہیں سن سکا, ذرا ان کی طرف روک کر کے بتا دے کس کا بیٹا ہے. کہنے لگا جی فلاں بن فلاں. سرکار مسکرا کے کہتے ہیں یہ فلاں وہی نہیں جرا باپ جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا. کہنے لگا جی وہی ہے. سرکار مسکرا کے کہتے ہیں پھر قرآن کہتا ہے جو تجھے ابتر کہے وہ بے اولاد ہوتا ہے. قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا, تو کس کا بیٹا ہے؟ جلدی جلدی باتیں کہہ کے گزر جانے کا نام خطابت نہیں ہوتا. ایک وظیفہ بتاؤں جس کے رزق سے کمی ہوتی, اضافہ نہیں ہوتا, آسودگی نہیں آتی. وہ اپنے گھر میں حسن بادشاہ کا دسترخوان سجایا. اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں. بادشاہ نیتوں سے بات بس بچھایا, جتنی توفیق ہے اتنا بچھانا. مولا رزق میں اضافہ کرنا. لیکن جب یہ دسترخوان بچھتا ہے میرے مولا حسن بادشاہ کا تو اس پہ آتا کون کون ہے؟ اس پہ کون کون ہوتا ہے؟ میں ہر مومن کا شکر گزار ہوں جو 21 رمضان کی اس مجلس میں یہاں یا کہیں اور بھی شامل ہے. بولنا ضروری نہیں ہے. بڑی بندے کہتے ہیں بولنا واجب ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی چیز کو واجب کرنے والا؟ یہ واجب کرنا تو امام کا اختیار ہے, اللہ کا اختیار ہے. لیکن اگر بات پسند آئے تو پھر ہاتھ اٹھائیے گا. میرے لیے نہیں, کیونکہ حسن کے دربار میں جو ہاتھ جہاں آئے گا پھر وہ خالی واپس نہیں جائے گا, اسے خیرات ملے گی. میرے مولا کا دسترخوان بچھا ہے. حسن بادشاہ کے دسترخوان پہ کون کون بیٹھا ہے؟ یہ دسترخوان حسن کا ہے, یہ دسترخوان حسن کا ہے. ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے, سلمان بلال بھی بیٹھا ہے, خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے. یہ دسترخوان حسن کا ہے, ماضی بھی حال بھی بیٹھا
دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، خیرات حسن پہ ہم دیں گے، ہر ایک بلا کی رد دیں گے، یعقوب بھی بیٹا لے آئے، یوسف کو خال و خال دیں گے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور ترابی ہیں، شکیلال قلندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوابی ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے۔ اور بتاؤ یہاں کون کون ماننے والا ہے؟ یہ دسترخوان حسن کا ہے، قرآن بھی ہے، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے، ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل بھی ہے۔ کیا کہنا ہے بھیا؟ دیکھا نہیں آپ سلامت ہے، میرے کے بولو ہے علی۔ ذکر میں شامل ہونے والے تمام حضرات جو 21 رمضان کی اس مجلس میں شامل ہیں، آج یتیم ہونے والی سیدہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ دو چار منٹ میرے بات میں سمجھ گئے، یہ بچے کو بٹھائیے، بٹھائیے۔ اکیس رمضان وہ یتیم ہوئی ہے جس نے بعد میں حسین کے یتیم سنبھالنے ہیں۔ اب مشتاق شاہی بیٹھے ہیں، چیبر کے مسائل سنائیں اور غزل میں شادی کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے، حاضرین کی دعائیں مستجاب فرمائے، ذاکرین مومنین کو مالک اپنی حساب کرے۔ ہر ذاکر دے گا، میں بھی فیضہ ادا کروں۔ پہلے ان کا شکریہ جنہوں نے سیاہ لباس پہنے، پھر ایک اپیل ہے سارے بزرگوں سے، جوانوں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، عید کے دن نئے کپڑے نہ پہننا۔ پھر کیا مولوی تمہارا بازو پکڑ پکڑ کے کہیں گے عید الفطر ہے، خوشی کی عید ہے، لیکن مولوی کی بات سننے کے بعد صحیفہ کاملہ کھول کے دیکھ لینا۔ میرے چوتھی امام فرماتے ہیں جس دن لوگوں کے گھر میں عید ہوتی ہے اس دن ہمارے گھر میں بابا حسین کا ماتم ہوتا ہے۔ مبالغے میں نہیں کہہ رہا، قیاس سے نہیں کہہ رہا، میرے مذہب میں قیاس حرام ہے، مولا کا فرمان ہے۔ کئی بار بابا بچیوں کے سامنے نا ماں باپ کی ضد نہیں چلتی، بیٹیاں ضد کر جاتی ہیں، اماں ہمیں نئے کپڑے لیتے، ساری دنیا پہنے ہم نہ پہنے۔ جب تیری بیٹی ضد کر جائے نا اسے گود میں بٹھانا، اس کا سر چھوڑنا، اس کی چادر کو پکڑ کے اسے کہنا بیٹی یہ جو تیرے سر پہ چادر ہے نا یہ جس کی نالین کا صدقہ ہے، آج اس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے۔ اعظم اللہ وجودہ مخدوم عالمین آپ کا یہ فرصہ قبول فرمائے، تو دعا کرنا مالک آپ کو اپنی نالین سے ہوتی ہوئے دھول کے حصار میں محفوظ فرمائے۔ علی کی بیٹی کوفہ گئی یتیم ہو کے پلٹ، کوفہ گئی یتیم ہو کے پلٹ۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہہ میں نے مسائل کے لیے وقت بچایا۔ جب علی نے گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے کوفہ میں آخری اذان پڑھی تھی، بادشاہ نے گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر، رونے کی آواز علی کی بیٹی کی بلند، سیدہ فضا آواز دیکھ کہتی
کہتی مرشدہ بھی پہلے آپ کے بابا اذان دیتے تھے تو آپ کہتی تھی بے شک تیرا کوئی شریف نہیں، آج آپ رو رہی ہیں۔ عجیب جملہ علی کی بیٹی نے کہا، مخدومہ آواز دے کے کہتی ہے اماں آج بابا کی اذان ہی بڑی عجیب ہے، جیسے جیسے بابا اذان پڑھتے ہیں میرے سر سے چادر ڈھلتی ہے۔ سرور دعا مانگ لینا قبول ہے۔ وہ مخدومہ یتیم ہو کے کوفہ سے واپس چلی گئی، پھر دوسری بار گئی، پھر یتیم سنبھالے، پھر کوفہ گئی، پھر شام گئی، پھر شام جیت کے واپس آئی۔ اسی جملے کے لیے بیٹیوں کے باپ بیٹھے، بہنوں کے بھائی بیٹھے، جب بہن مدت کے بعد میکے گھر آئے، دیر کے بعد میکے گھر آئے، اس کی پیشانی پہ ہلکا سا نشان بھائی کی نظر پڑ گئے تو بھائی قسمیں دے دے کے پوچھتا ہے بتا تجھے کس نے مارا ہے؟ میں غریب صحیح لیکن ایک بار بتا صحیح، میں کوشش کروں گا تیرے زخم کا حساب لے لوں۔ پنڈی والوں جب علی کی بیٹی پلٹ کے واپس آئی مدینہ بڑی زخمی تھی، نانا سے ملنے چلی گئی تھی، نانا کے روزے پر جا کے نانا کی قبر کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ بڑے آرام سے جملہ کہوں گا، میری مخدومہ نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے کئی سوراخوں والا کرتا نکالا، میں سمجھا ہی نہیں رہا۔ میں پھر کہوں، میری مخدومہ نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے دارین کئی سوراخوں والا کرتا نکال کے نانا کی قبر پہ رکھا، قبر نبی کانپنے لگی۔ جب نبی کی قبر کانپی، علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے، بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے۔ نبیوں کے سلطان کی آواز ہے کیا مطلب بیٹی صرف بیٹے کا کرتا ہے؟ بیٹی آپ کو بھی زخم آئے؟ رو پڑی علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی نانا صرف زخم نہیں آئے، تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے۔ چولی پھیلا خیرات مانگے ملا میں مساحب کا کہنا ہے نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں جی بسم اللہ مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے۔ نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے ہیں بیٹی پھر آپ نے کوئی زخم سنا؟ سیدہ آواز دے کے کہتی نانا سارے نہیں، آج ایک زخم سناؤں گی، پھر آتی رہوں گی نانا زخم سناتی رہوں گی۔ نانا آپ کو یقیناً یاد ہے میں 28 رجب مغرب کی نماز کے بعد آئی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا نانا میں جا رہی ہوں، میں جب پلٹ کے آؤں گی میری بچے نہ بچے نانا آپ کی نسل بچا کے لاؤں گی۔ نانا 2 محرم کو میں کربلا پہنچی تھی، میرے بھائی عباس نے میرا خیمہ 2 محرم کو کربلا میں درود پڑھ کے لگایا، اور نانا وہ خیمہ جو عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا وہ 10 محرم کو تیری امت میں نماز پڑھ کے چلا دیا تھا۔ نانا میرے خیموں کو آگ لگ گئی تھی، نانا پھر آگ اس خیمے میں آ گئی، نانا سناؤ زخم، نانا آگ پھر اس خیمے کو لگ گئی جس میں تیرا سجاد تھا۔ نانا میں آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے چلتے ہوئے خیمے سے نانا تیرا سجاد اپنی پشت پہ اٹھا کے چلتے ہوئے خیمے سے نانا باہر